مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر وہی 2 رکعت اس نے کعبۃ اللہ میں ادا کی ہے تو اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پتہ یہ لگا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ہر عمل، حج کی ہر ایک نیکی کعبۃ اللہ میں نیکی کی جانے والی 7 نیکیوں کے عوض میں ہے۔ تو بتائیے ایک نیکی کا ثواب کعبۃ اللہ میں 1,00,000 ہے، اور حج میں اگر عمل کیا جا رہا ہے تو اس کو کتنے گنا ملے گا؟ 7 گنا، گویا کہ 7,00,000۔ حج میں جو نیکی کرتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں، حضور اکرم فرماتے ہیں اسے میرے گھر میں، اللہ کے گھر میں نیکی کرنے کی جو 1,00,000 ہوتی ہے اس کے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے۔ اب 700 گنا کو اگر ملٹی پلائی کرے تو پتہ لگا کہ حج کے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ۔ فاطمہ چاند مسجد اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین اعظام، یہ مہینہ جس کا اخیر عشرہ چل رہا ہے، اور اخیر عشرے کے بھی اخیر ایام چل رہے ہیں، یعنی کہ آج 27 ذو القعدہ ہے، اور اس کے بعد 3 روز کے بعد ایک مہینہ شروع ہوگا جسے عربی زبان میں ذو الحج کہتے ہیں، حج کا مہینہ۔ 4 مہینے حرمت کے کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے اس دن سے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد مقرر فرمائی، اور ارشاد فرمایا: منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، احترام کے ہیں۔ مفسرین کرام نے ان 4 مہینوں کی تفصیل یوں ارشاد فرمائی کہ وہ مہینے یہ ہیں: شوال المکرم، ذو القعدہ، ذو الحج اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں، احترام کے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ و جدال کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو جنگ کرنے میں اقدام کرنے سے منع فرمایا، پہل کرنے سے منع فرمایا کہ اگر کہیں حالات خراب ہو جائیں تو مسلمانوں کو چاہیے ان مہینوں کا احترام کرے، اور ان مہینوں کا احترام یہ ہے کہ جنگ نہ کرے، اقدام کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کافر اور دشمنان اسلام وہ چڑھ آئیں تو پھر یہ اقدام نہیں ہوگا، بلکہ ان کی اس
جنگ کا جواب ہوگا، جو کہ جائز ہے۔ پہل کرنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ مہینے حرمت کے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہی مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں یوں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے مقرر کردہ ہیں، متعینہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے چاہے کسی مہینے کو حج کے مہینوں میں شمار کر لے اور جس کو چاہے خارج کر دے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، متعین ہے۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کہ جس شخص کے اوپر اس مہینوں پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کرے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ فحش کام اور برائی کے کام اور گناہ کے کام ہرگز نہ کرے۔ معزز سامعین نظام، حج اسلام کے ارکان میں 5واں رکن تعبیر کیا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق 4تھا رکن تعبیر کیا جاتا ہے، کہ اسلام کے ارکان، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں نمبر 1 پر آ جاتا ہے شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا۔ نمبر 2 پر آتا ہے نماز، اور نمبر 3 پر آتا ہے زکوٰۃ، اور پھر روزہ، اور پھر حج۔ بعض روایات میں 4تھے نمبر پر حج کو تعبیر کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حج اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا رکن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی شے اپنے رکن کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ رکن بمعنی ستون، یہ جو مسجد ہے اس مسجد کے ستون یہ ہیں، پلر ہیں، انہیں پلر کو نکال دیا جائے، ستون کو نکال دیا جائے تو یہ دیوار، یہ چھت جو ہے گر جائے گی۔ ایسے ہی اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، نماز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، روزے کا انکار کرے گا تب کافر ہو جائے گا، اور حج کا انکار کرے گا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ ان 5 چیزوں کے اوپر اسلام کو رکھا گیا ہے، بنیادی اسٹرکچر اسی پہ کھڑا کیا گیا ہے۔ ہاں، اب یہ حج ہوتا کہاں ہے، طریقہ کیا ہے اور کیا اصول ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ میں ایک شہر ہے جس کا نام مکہ المکرمہ ہے۔ وہ شہر، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر قرار دیا، سکون والا، سلامتی والا، امن والا شہر قرار دیا۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں اور امن والا شہر کے قرار دے رہے ہیں، برکتوں والا شہر قرار دے رہے ہیں۔ ایسا کیا ہے اس شہر کے اندر جس کی بنا پر اس کو برکتوں والا تعبیر کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ مکۃ المکرمہ میں ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا اللہ کا گھر ہے جس کی بنیاد پر پورے شہر کو برکت والا قرار دے دیا گیا۔ ببکۃ مبارکہ، برکت والا شہر مکہ۔ جی کون سا مکہ؟ فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں جو گھر ہے جس کا نام بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ کعبۃ اللہ وہ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کے لیے گھر بنایا گیا ہے۔
اب مفسرین اکرام اس کی تفسیر میں 2 اقوال لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک تو قول یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے عبادت کا گھر بنایا گیا تو وہ صرف مکہ المکرمہ یعنی کعبۃ اللہ. اس سے پہلے لوگوں کے اپنے گھر تھے، مقامات تھے، لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے، لیکن بالخصوص اللہ کا ایسا گھر جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی پرستش کی جائے، اس کو سجدے کیے جائے، ایسا اس سے پہلے دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا. تو سب سے پہلے وہ گھر جس میں اللہ کی عبادت کی جائے اس کا نام بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے. دوسرا قول لکھتے ہیں مفسرین اکرام کہ اس زمین پر کعبۃ اللہ سے پہلے کوئی گھر ہی نہیں تھا، نہ انسان کے رہنے کا گھر تھا، نہ عبادت کا کوئی گھر تھا. اس لیے اس کو کہا گیا اول بیت، سب سے پہلا گھر. آپ اس کے نام سنا، میں نے کہا کعبہ. جو کعبہ ہے اس کے اگر میننگ تلاش کریں گے ڈکشنری میں، لغت میں، تو جا کر کے معنی آتے ہیں، کعبن کے معنی آتے ہیں ابھری ہوئی چیز. اور انسان کے جسم کے اندر ایک ہڈی ہے جو ابھری ہوئی ہے، اس کو عربی میں کعبن کہتے ہیں اور اسے اردو میں ٹخنا کہتے ہیں. یہ اپنے پیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، اسے ٹخنا کہتے ہیں. فرمایا کہ کعبۃ اللہ وہ گھر ہے، وہ زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا ہے کہ جہاں سے سب سے پہلے زمین کو بچھانا شروع کیا گیا. کعبہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے زمین کا حصہ نکل کر کے آیا، اسی لیے اسے کعبہ کہتے ہیں، نکل کر آنا، ابھر کر آنا. اسی جگہ پر سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ اللہ کا گھر بنایا، ایسا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، اس کو سجدے کیے جائے. جی تو محض یہ صرف عبادت کے لیے بنایا گیا، سجدہ گاہ کے لیے بنایا گیا، یا اس کا کوئی اور بھی فائدہ ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ. یہ لوگوں کو رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ایک ہدایت تو دینی ہے جس سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ تیرا کوئی خالق ہے، ایک ہدایت، ایک رہنمائی راستے کی. اگر آپ گوگل سے سرچ کریں گے یا آپ تحقیقات کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زمین کا سینٹر، پوری دنیا کا سینٹر اگر دیکھا جائے زمینی سطح کے اعتبار سے تو وہ ہے جہاں پر کعبہ محترم ہے. پوری دنیا کے اندر اگر پوری زمین کا سینٹر تلاش کیا جائے تو صرف وہ جگہ ہے جہاں پر کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہدی للناس. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی سمت کا علم ہو جائے گا، اپنی ڈیسٹینیشن کا پتہ چل جائے گا کہ میں زمین کے کون سی سمت میں رہتا ہوں، کون سے کونے میں رہتا ہوں، کون سے خطے میں رہتا ہوں، مشرق میں رہتا ہوں کہ شمال میں رہتا ہوں کہ جنوب میں رہتا ہوں کہ مغرب میں رہتا ہوں، نارتھ ہے، ایسٹ ہے، ویسٹ، کون سے علاقے میں رہتا ہوں. اس کا پتہ کس سے کریں گے؟ کعبہ سے. جب کوئی چیز ہوگی اسی کے تو ارد گرد گھومے گا نا. تو زمین کا وہ سطح، وہ حصہ پتہ کرنا ہوگا جو بالکل زمین کے بالکل سینٹر پہ ہے، اور وہ بیت اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، یہ اللہ کا گھر رہنمائی کے لیے ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ رہنمائی کرتا ہے، ڈیسٹینیشن کا پتہ دیتا ہے، سمت کا پتہ بھی دیتا ہے. هدى للناس فيه آيات بينات مقام إبراهيم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اس کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ یہ سمت کے لیے ہے، یہ اس کی فضیلت کافی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، یہ ہدایت دیتا نہیں. اس کے فضیلتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بینات اس کے اندر موجود ہے، اور ان نشانیوں میں سے، ان بینات میں سے فرمایا مقام ابراہیم، ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے اس کعبے کی، اس گھر کی تعمیر کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور جب وہ پانی آیا تو اس پانی کی وجہ سے، اس طوفان کی وجہ سے یہ گھر منہدم ہو گیا، یہ گھر گر گیا تھا، پھر اس کے نشانات موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسی نشانی کے مطابق وہیں پر گھر بنانے کا حکم دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے، دونوں نے مل کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے۔ اور کس طرح کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت کے ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھتے کیا ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ اینٹ اٹھاتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے میرے پروردگار ہم سے اس عبادت کو قبول کر لے، ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اسماعیل اٹھا کر کے اینٹ کو اور پتھر کو چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ابراہیم اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، ربنا تقبل منا، پروردگار ہم سے اس عبادت کو قبول کر لے، ہم سے اس عمل کو قبول کر لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کہہ رہا ہے، خلیل اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا دوست کہہ رہا ہے۔ اور کہنا کیا تھا؟ وہ کہہ رہا ہے جس سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ جی جب اللہ خود حکم دے رہا ہے یہ عمل کرو تو وہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے تقویٰ بتلایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر عمل میں انسان خدا کا محتاج ہے، خدا کا محتاج۔ اس لیے فرمایا پروردگار ہم سے اس عبادت کو قبول کر لے، ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں کہ ہم یہ عمل تیری خاطر کر رہے ہیں، اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھ رہے ہیں، اینٹ رکھ رہے ہیں۔ یرفع ابراہیم القواعد، دیوار اونچی ہوتی گئی ہے، اب دیوار اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ اب کیا کریں کہ حضرت ابراہیم کا ہاتھ نہیں جاتا ہے، تو ایک پتھر جو رکھا گیا ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اس پتھر کو جنتی پتھر کہا گیا ہے، یہی پتھر ہے جسے حجر اسود کا نام تعبیر دیا گیا ہے، یعنی یہ وہ پتھر ہے جو آج بھی کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے، یہ وہ پتھر ہے جسے جنتی پتھر سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی صفات کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ جو مسبب الاسباب ہے وہ کس کس چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر جو صلابت ہوتی ہے، ٹھوس ہوتا ہے، تو اس کے اندر کیا نمی نہیں ہو سکتی، وہ کیا نہیں ہو سکتا، نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ جو ٹھوس ہوتا ہے، جو سخت ہوتا ہے، گھٹنا اور بڑھنے کی خاصیت کس میں ہوتی ہے؟ جو نرم ہوتا ہے، لیکن یہ تو پتھر ہے، یہ تو پتھر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب دیوار اونچی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ اینٹ پکڑاتے ہیں، پتھر پکڑاتے ہیں، تو ابراہیم جب نیچے ہوتے ہیں تو پتھر نیچے ہو جاتا ہے، اور جب ابراہیم اوپر جاتے ہیں تو پتھر اوپر ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر۔ اس طرح ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی۔ اس گھر کو جب بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم تم آواز لگاؤ، لوگوں کو اعلان کرو کہ آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر کا عمرہ کرو،
پروردگار عالم میں یہاں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میری آواز لوگوں تک کہاں جا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کو یا 50 لوگوں کو جائے گی، یا پھر اس بستی والوں کو جائے گی۔ پروردگار عالم میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لکھتے ہیں مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرو۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں وہ زمین پر کھڑا ہے ابراہیم، اور ابراہیم کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے زندہ اور اس وقت کے زندہ نہ ہونے والے، یعنی جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو دنیا میں آنے والے ہیں، سارے انسانوں نے اس آواز کو سنا ہے اور ان کی اس آواز پر لبیک کہا ہے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ جس روح نے جس انسان نے ابراہیم کی اس آواز کو سنا اور لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی زندگی میں حج کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم نے مکہ میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں نہیں بلکہ عالم ارواح تک ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا۔ وہاں روح میری اور آپ کی اور آنے والے سارے انسانوں کی جس روح نے لبیک کہا ہے، مفسرین اکرام لکھتے ہیں اسے اتنی ہی مرتبہ حج کی توفیق نصیب ہوگی۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ روحیں جی جنہوں نے 2 مرتبہ لبیک کہا، جنہوں نے 3 مرتبہ لبیک کہا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 2 ہی 3 ہیں، بڑے بڑے محدثین کرام جی ہاں بڑے بڑے اولیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں 70 حج کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے 54 حج کیے ہیں جی ہاں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ ابراہیم کی آواز پر لبیک کہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، حج کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ پروردگار عالم کے گھر کا طواف کرو، حج کرو۔ اور کون کرے؟ پروردگار عالم نے حج کا جو حکم فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر اس شخص کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ضروری ہے جس کو اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی استطاعت دی، اتنی ہمت اور طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کے گھر جا سکتا ہو اور گھر آ سکتا ہو، یعنی اللہ کے گھر بیت اللہ جانے کا اور واپس آنے کا اس کے پاس انتظام ہو، خرچ ہو، پیسہ اتنا ہو، یا اس کے پاس اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت اور ہمت ہو کہ وہ اللہ کے گھر پہنچ سکتا ہو، تو اس شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ اس شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ کیا ملے گا حج پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج ایک ایسا عمل ہے، حج ایک ایسا عمل ہے کہ حج کے ہر نیکی پر مکۃ المکرمہ میں یعنی حرم کے اندر کی جانے والی نیکی کو 7 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ حرم کا کیا ماجرا ہے؟ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس نے مسجد اقصی میں اور میری اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کی ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصی اور مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی کہاں ہے بھائی؟ مدینہ المنورہ میں، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔
فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے مسجد اقصی یعنی فلسطین میں یا جس نے میری مسجد حرم میں مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر وہی 2 رکعت اس نے کعبۃ اللہ میں ادا کی ہے تو اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پتہ یہ لگا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ہر عمل، حج کی ہر ایک نیکی کعبۃ اللہ میں نیکی کی جانے والی 7 نیکیوں کے عوض میں ہے۔ تو بتائیے ایک نیکی کا ثواب کعبۃ اللہ میں 1,00,000 ہے، اور حج میں اگر عمل کیا جا رہا ہے تو اس کو کتنے گنا ملے گا؟ 7 گنا، گویا کہ 7,00,000۔ حج میں جو نیکی کرتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں، حضور اکرم فرماتے ہیں اسے میرے گھر میں، اللہ کے گھر میں نیکی کرنے کی جو 1,00,000 ہوتی ہے اس کے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے۔ اب 700 گنا کو اگر ملٹی پلائی کرے تو پتہ لگا کہ حج کے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ، یہ کون کہہ رہا؟ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ حج کے ہر عمل پر، حج میں ایک قدم پیدل چل کر کے جاؤ گے تو ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں نیکیاں کی ہوں گی، ہے جی؟ کس قدر خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے پیدل چل کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہوگی، جنہوں نے طواف کیے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی کی ہوگی، رمی الجمار کیا ہوگا، میدان عرفات میں ہوں گے، وقوف مزدلفہ کیا ہوگا، مینا کیا ہوگا۔ یہ اصل میں انسان کی خوش بختی کی اور خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، اللہ کے گھر میں وہ جاتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے۔ کروڑ پتی ہوگا، اللہ نے اگر اس کو قبول نہیں کیا تو وہ گھر میں پڑا رہے گا، نوٹوں کے اوپر بستر لگا کر سو سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کی قسمت میں اللہ نے اپنے گھر کی زیارت لکھی ہے تو وہ روڈ پتی ہوگا، سڑک پر سونے والا ہوگا، فٹ پاتھ پر سونے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے غیبی انتظام فرمائیں گے کہ اس کو اپنے گھر میں بلائیں گے۔ پتہ لگا، یہ پیسے سے نہیں ہوتا ہے، یہ لگن سے ہوتا ہے، کڑھن سے ہوتا ہے، دل کی گہرائی سے ہوتا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، پروردگار عالم سے رو رو کر مانگے، اے پروردگار میرے ایسے اسباب پیدا فرما کہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں۔ ہاں، لیکن یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے، ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے اوپر حج فرض ہو جائے، یعنی اس کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ وہ اللہ کے گھر جا سکتا ہے اور گھر سے واپس آ سکتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا خرچ، اتنا زیادہ راہ ہے، اور اس کے بعد وہ حج نہیں کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، حج کا انکار کر کے مر جاتا ہے، حضور اکرم فرماتے ہیں کہ وہ چاہے پھر یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے؟ ہاں، اگر آپ اپنے گاؤں، اپنے دیہات، اپنے علاقے میں سروے کریں، جائزہ لیں، تو 90% لوگ، 90% لوگ وہ ہوں گے جن کے اوپر حج فرض ہے جی۔ اور اگر حاجی تلاش کریں گے تو 98% وہ ہوں گے جو حاجی نہیں ہے، 1-2%۔ پورے دیہات میں، پورے علاقے میں 1-2 حاجی ملیں گے۔ حج کرنے والا انسان 1 یا 2 ہے، اور حج فرض ہے 95% لوگوں پر۔ ہے جی، کیا سوچا ہوا ہے کہ حج فرض ہوگا کب؟
یا کب کریں گے؟ جب بڑھاپے کی عمر میں آ جائیں گے. کب کریں گے؟ جب بچوں کی شادی کر لیں گے. اس کے بعد مکان بنا کے بچوں کی شادی کر کے بالکل سیٹل ہو جائیں گے, فری ہو جائیں گے, اب حج کرنے جائیں گے. یہ سوچا ہو. ایک بات سنو, بچوں کی شادی کرنا یہ ماں باپ پر فرض نہیں ہے. لفظ ایک لفظ پہ دھیان دیجیے گا. بچوں کی شادی کرنا ماں باپ پر فرض نہیں ہے. فرض وہ ہوتا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہو. بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان نان و نفقہ اور سکنا کی گنجائش رکھتا ہے, جس کے پاس مکان ہے, کھانے کا انتظام ہے, بیوی کے رکھنے کا انتظام کر سکتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. وہ لڑکا وہ جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہو, نان, نفقہ, سکنا, وہی نکاح کرے. اور جس کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ نکاح نہ کرے. تو یہ اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کر کے بتایا جا رہا ہے, ماں باپ کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا جس کے ماں باپ کے پاس مکان ہو, نان نفقہ ہو, سکنا ہو, اسے چاہیے کہ نکاح کرے. نہیں, وہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے, ہاں, اس سے پتہ لگا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کے پاس کمانے کے انتظامات ہو, وہ کمانے کے ذریعے جانتا ہو, طریقے جانتا ہو, وہ خود مختار ہو, پاگل نہ ہو, ذہنی پاگل نہ ہو. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے, باپ کما رہا ہے, باپ کے پیسے پر نکاح کر دیتے ہیں. اب جب کما رہا ہے الگ کر دیا, اب اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ کمائے کیسے, کھلائے کیسے. ساری زندگی لاڑ پیار میں رکھا ہے, شادی کے بعد آپس میں لڑائی ہوئی تو الگ کر دیا. اب الگ کر دیا, ساری زندگی لاڑ پیار میں رکھا ہے, کمانے کبھی نہیں بھیجا گیا, تو اب کیا کرے گا, وہ کمائے گا کیسے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کو کمانے کا طریقہ نہیں ہے, جس کے پاس خود اپنا انتظام نہیں ہے, اسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں. جی, قرآن کریم پارہ نمبر 5 کے اندر پہلی آیت مبارکہ میں یہ بیان ملتا ہے. تو پتہ لگا کہ بچوں کی شادی یہ ماں باپ پر فرض نہیں ہے. اور اگر مان لیجیے ذمہ داری ہے تو ذمہ داری ادا کرو سنت کے مطابق. کہ شریعت کی بات ہے تو شریعت کی بات میں یہی چلے گا نا. خواہشات نہیں چلے گی, مرضیات نہیں چلے گی, نفسیات نہیں چلے گی کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے, محلے والے یہ چاہتے ہیں, گاؤں والے یہ چاہتے ہیں کہ کافی جہیز دیا جائے, گاڑی دی جائے, پیسہ دیا جائے, سارے گاؤں کی دعوت کی جائے. یہ شریعت مطہرہ میں تو نہیں ہے. شریعت تو نہیں کہتی آپ کو کہ آپ جہیز دیں, شریعت نہیں کہتی کہ آپ جہیز لیں, گاڑی دیں, سارے گاؤں کی دعوت کریں. یہ کون کہتا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا نفس کہتا ہے. میرے اور آپ کی خواہش کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی کروں, لاکھوں روپے برباد کر دوں. یہ جو لاکھوں روپے آپ گاڑیوں پر خرچ کر رہے ہیں, گاڑیاں سجانے پر خرچ کر رہے ہیں, عیاشی میں اور ڈی جے میں اور گانے بجانے میں خرچ کر رہے ہیں, اور جناب علی ویڈیوز بنانے میں خرچ کر رہے ہیں, نہ یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, مسجد میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے, وہی ویڈیوز بنا رہے ہوں. یہ شرم حیا ہے ہی نہیں مسلمانوں کے اندر ذرا سی بھی. جی, دین کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں, بالکل غریب ہے, فقیر ہے ایک دم مسلمان. اور عیاشی میں سب سے زیادہ پیسہ برباد کرنے کے لیے سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ مسلمان ہے. یہ قوم ایسی عجیب و غریب مالدار ہے. دین میں سب سے غریب مسلمان ہے اور عیاشی میں سب سے امیر مسلمان ہے. تو شریعت مطہرہ نہیں کہتی ہے کہ آپ اس طرح پیسہ برباد کریں شادی میں. 2 گواہ لے کر آئے اور نکاح پڑھا دیا جائے, ہو گئی شادی. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کا نکاح کیسے فرمایا؟ جی ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا یہاں پر, سامنے علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر عمر فاروق ہے, ادھر ابو بکر صدیق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا, نکاح ہو گیا. یہاں تک کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس اپنا ذاتی کوئی مکان بھی نہیں تھا. سمجھتے ہیں؟
اپنا کوئی ذاتی مکان بھی نہیں تھا، جبکہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو مکان دیا، کیونکہ وہ انہیں کی کفالت میں رہتے تھے بچپن سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو یہ اپنے ذہن کے اندر ہیولہ پیدا کیا ہوا ہے کہ شادی کریں گے بچوں کی، پھر اس کے بعد فری ہوں گے تب حج کریں گے، یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ یہ اصل میں یہ بات آئی ہے ہمارے اختلاط کی وجہ سے۔ ہم غیر لوگوں سے، غیر قوم سے اس طرح ملتے اور جلتے ہیں کہ ان کے مذہب کی چیزوں کو اپنے اندر سما لیتے ہیں، ان کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں۔ ان کے یہاں طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کی شادی ہو جائے گی اور بچے سیٹ ہو جائیں گے، ان کے کاروبار ہو جائیں گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تیرتھ یاترا پر نکل جاؤں گا، گنگا اسنان کرنے چلا جاؤں گا، اپنے سارے گناہوں کو پانی سے دھونے چلا جاؤں گا۔ اور یہی سوچ مسلمان کی بنی ہے کہ جب بچوں کی شادی ہو جائے گی، مکان سیٹ ہو جائیں گے، پھر جائیں گے کعبۃ اللہ میں سارے گناہ معاف کرانے۔ اچھا، اچھی بات ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، جس کی وجہ سے آپ نے حج کو مؤخر کیا ہوا ہے، لیٹ کیا ہوا ہے کہ جب جائیں گے، جب تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ میں مان لیتا ہوں، کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی ہو جائے گی تب حج کریں گے، حج اس سال 2026 میں آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی شادی کر کے حج پر جاؤں گا، تو اگر 2027 یا 8 میں جا کر کے آپ نے بچوں کی شادی کی، لیکن حج کے موقع اور حج کے ایام اور حج کا مہینہ آنے سے پہلے تمہاری وفات انتقال ہو گیا، پھر کیا کرو گے؟ اب سنو، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج کیے بغیر مر جائے، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو کر مرا ہے۔ ہاں، کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ دوم۔ ہاں، عمر فاروق وہ ہے جو زمین پر بولتا ہے، رب آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا ہے، وہ ایسے ہی مر جائے، تو میں عمر فاروق کا اعلان ہے اور فتویٰ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے۔ جبکہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے اور مر جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر زبان سے انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اسی انداز میں بتاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ہر اس انسان کے لیے حج کرنا فرض ہے جو اللہ کے گھر کے راستے کی صلاحیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے اوپر کیا کرنا؟ حج کرنا فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے اللہ کے اس رکن کا، اللہ کے اس حکم کا انکار کیا، وَمَن كَفَرَ، وہ تو کافر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ہم حج نہیں کریں گے تو کعبۃ اللہ میں کوئی حج کرنے نہیں جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ کا یہ گھر جب سے تعمیر ہوا ہے، اللہ کا یہ گھر بیت اللہ جب سے زمین پر نکل کر آیا ہے، اس دن سے آج تک اور قیامت تک ایسا ہے کہ اس کا طواف ہوتا رہے گا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کا طواف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پر یہ بنا ہے اسی کے ٹھیک آسمان کے سینٹر میں ایک کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ قرآن کریم میں اٹھا کر دیکھیں پارہ نمبر 27 کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان میں کعبے کی قسم کھا کر فرماتا ہے وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ والبحر المسجور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرماتا ہے کہ وہی جو آسمان میں کعبہ ہے جس کا لوگ تم فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اتنے تعداد میں طواف کرتے ہیں کہ جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایک بار حج طواف کر لیتے ہیں، آج تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آیا، اتنے فرشتوں کی تعداد ہے، اور اتنے وہاں پر اللہ کے گھر کا اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ زمین پر جو کعبۃ
اللہ ہے مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، اس کا بھی لوگ طواف کرتے ہیں، اور کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جاتا جس پر اس پر طواف نہ کیا جائے، حتیٰ کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کوئی انسان طواف نہیں کر رہا ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ کی اونچائی پر نظر دیکھتے ہیں تو پرندے اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ میرے بھائیو، آج کا پیغام یہی ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، اللہ کے گھر کا جا کے حج کرے، عمرہ کرے۔ اور عمرہ تو آج کل بڑے آسان ہو جاتا ہے، 70-80 ہزار روپے میں ہو جاتا ہے، یہ پیکیج چل رہے ہیں، اس میں چاہے تو اس میں کر لے یا اپنے طور پر الگ سے کر لیں جی۔ تو اتنا پیسہ تو ہر آدمی کے پاس رہتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے رہتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں کرتے، یہ ہماری بدبختی کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ انتظام بھی کریں، آپ ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری نیت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے نیت، ایک ہوتا ہے ارادہ۔ میں اگر آپ سے کہوں ارادہ کرو تو سارے کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ ارادہ ہے، لیکن آپ کو ارادے کا نہیں پتا کہ ارادہ کہتے جس کو ہے۔ یہ تبلیغ والا ارادہ نہیں چلتا بھائی، ہاں جی، کہتے ہیں ارادے میں نام لکھو تو سارے کے سارے نام لکھا دیتے ہیں، اور جب چلنے کی باری آتی کوئی نظر نہیں آتا۔ ارادے میں اور نیت میں فرق سمجھ لیجئے، اور یہی بات ختم کرتا ہوں۔ ارادہ اور نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ دل کے اندر تمنا کرنا، آرزو کرنا، خواہش کرنا کہ میں یہ کام کروں گا۔ ایگزامپل لے لیجئے، ہر انسان یہاں سے وہاں تک جتنا بیٹھا ہے اور سارے مسلمان جہاں تک رہتے ہیں، سب کے دل کی خواہش اور تمنا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اسے کہتے ہیں نیت، اسے کہتے ہیں نیت۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس لیے پاسپورٹ بنوا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کریں؟ انتظام کیا، پاسپورٹ بنوایا، ویزا اپلائی کیا، نہیں ہوا، اب کہیں گے کہ میں نے حج کا ارادہ کیا لیکن قبول نہیں ہوا۔ تو ارادے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوشش ہوتی ہے، تمنا کے اندر کوشش نہیں ہوتی۔ یہ جو تبلیغی والا ارادہ یہ نہیں چلے گا۔ یہاں ارادہ وہ ہے جس کے اندر کوشش ہوگی، جس کے اندر آپ کی محنت ہوگی، آپ کی سوچ ہوگی، آپ کا پیسہ لگے گا، آپ کا وقت لگے گا، اور آج ہی سے آپ جا کر کے اپلائی کریں۔ جس کا پاسپورٹ نہیں وہ پاسپورٹ بنوائے، وہ انتظامات کرے، اور سب سے بڑھ کر سب سے اہم چیز ہے کہ وہ اللہ سے شب و روز دن رات مانگے، پروردگار مجھے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ مانگیں گے تب جا کر کے وہاں پہنچنا نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع میں اور اس بستی میں جتنے بھی مسلمان مرد عورت ہے سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت